یہاں پہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا گوتم بدھ کی زندگی سے۔ اپنے مریدین میں، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مشہور تھے، اور ایک بندہ آ گیا ان کے پاس، ایک ایسا شخص آ گیا جو خدا کا بہت زیادہ ماننے والا تھا، جس نے ساری زندگی خدا کی بہت زیادہ عبادت کی تھی، جس نے خدا کو بڑا پوجا تھا، اور اب زندگی کا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ زندگی ڈھلتی جا رہی تھی، عمر ڈھلتی جا رہی تھی۔ دل میں جو ہے نا وہ ایک سوال پیدا ہو گیا، ایک کنفیوژن پیدا ہوگی کہ یار میں نے اتنی ساری زندگی عبادت میں گزار دی ہے، کیا واقعی خدا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اینڈ ہی جسٹ وانٹیڈ ٹو ریموو ہز کنفیوژن۔ اسے صرف اپنی کنفیوژن ختم کرنا تھی، ویسے اس کے تمام بلیفز بالکل سیٹ تھے۔ تو دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا، تو وہ بدھا کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ سر میں خدا کا بڑا ماننے والا ہوں، اور میں نے آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے ساری زندگی خدا کی بہت عبادت کی ہے۔ دل میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی خدا ہے؟ تو زندگی میں پہلی دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ بدھا نے اس سوال کا جواب دیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بہت سے لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو آج پہلی دفعہ وہ جو سر جھکا ہوا تھا بدھا کا، وہ اٹھا، وہ اوپر کی طرف اٹھا، اور بدھا نے آنکھیں کھولی، جو پلکیں تھیں جب وہ کھلی اور ہونٹوں میں سے آواز نکلنے لگی، تو بدھا نے کہا نہیں، خدا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے، تو ایک شور برپا ہو گیا ہر طرف، اور تمام تر جتنے بھی مریدین تھے، جو ماننے والے تھے، فالورز تھے، ان کے اندر خوشیاں پیدا ہوگی کہ یار آج اتنے بڑے سوال کا جس کے لیے ہم کھپ رہے ہیں، اس کا آج ہمیں جواب مل گیا، آج ہماری ساری ٹینشنز دور ہو گئی ہیں، سارے مسائل حل ہو گئے، کیونکہ اس سوال کا ہمیں جواب مل گیا کہ خدا نہیں ہے۔ وہ جو شخص تھا، وہ ساری زندگی اس نے عبادت کی تھی، اب اسے پتہ چلا ہے ہی نہیں خدا، تو وہ واپس چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسا بندہ بدھا کے پاس آیا جو خدا کا ماننے والا نہیں تھا، اور اس نے ساری زندگی خدا کو نہیں مانا تھا، اور وہ اپنی تعلیمات میں بھی ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے، there is no God۔ اس کی بھی عمر ڈھلتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے عمر ڈھلتی جا رہی تھی تو اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور اس نے آ کے بدھا سے پوچھا کہ بدھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا ہے، اور اگر خدا ہوا تو میں نے جو ساری زندگی گزاری ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے بدھا سے سوال کیا کہ کیا واقعی خدا ہے؟ تو بدھا نے پھر سے اس کو جواب دیا کہ ہاں، خدا واقعی موجود ہے۔ جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو ماننے والے تھے، جو فالورز تھے، انہوں نے کہا یہ بدھا نے کیا گیم چلائی ہوئی ہے، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ صبح کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور شام کو کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے اور چکر کیا ہے؟ دوستو، جو سبق بدھا کی اس کہانی سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو سننے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی لائف میں سیٹل ہو جاتے ہیں، جب بھی آپ اپنے تجسس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، تو نیا علم اخذ نہیں ہوتا۔ میرے ایک بڑے اچھے استاد ہیں علی عباس صاحب، اور علی عباس صاحب کے پاس میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں، سوالات دے کے، سوال پھینک کے وہ اتنا زیادہ کنفیوز کرتے ہیں انسان کو کہ انسان یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سر اب ان تمام تر بے چینیوں کے مجھے جوابات بھی دیں۔ تو وہ آگے سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مجبوری سے مزدوری کی جا سکتی ہے، مجبوری سے نوکری کی جا سکتی ہے، مجبوری سے ڈگری کی جا سکتی ہے، لیکن مجبوری کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم ہمیشہ تجسس سے حاصل ہوتا ہے، علم ہمیشہ کیوریوسٹی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کسی استاد کے پاس نہیں ہوتے، نہ ہی کتابوں میں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو علی عباس صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ علم بانٹنے کی بجائے یا علم کو آپ کے اوپر تھوپنے کی بجائے آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک تجسس پیدا کرتے ہیں نئی منازل کا اور نئی راہوں کا۔ اور جب بھی آپ اپنے آپ کو ادھورا رکھتے ہیں، جب بھی آپ خود کو مکمل نہیں ہونے دیتے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، کچھ نیا جاننے کی، کچھ نئے سوالوں کے جواب نکالنے کی۔
آپ کو یہ بات جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ دنیا کے تمام بڑے فلسفی، دنیا کے تمام بڑے شاعر، دنیا کے تمام بڑے دانشور اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسی ایک کلیے کی مدد سے اتنے بڑے انسان بنے. اور آخر پہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا اور اس دنیا کی خدمت کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے کچھ نہ کچھ اس دنیا کو ضرور دے کے گئے. تو آخر پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور استاد محترم علی عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.